اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سامعین و سامعات، سلسلہ مضامین قرآن مجید کے بیان کا وقت تو طے شدہ نماز عصر سے مغرب کا ہے، لیکن آج پہلے خدمت میں گزارش کرنے کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ بہت سے کرم فرماؤں نے شب بارات، شب توبہ کی عبادات کے بعد آج روزہ سے ہیں، اور روزہ کے افطار کا وقت عصر سے مغرب کے درمیان رجحان تسبیحات تیاریوں کا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جس کے سبب پہلے آج یہ شیڈول کرنا ضروری سمجھا گیا، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوسرا ذاتی وجہ بھی شامل ہے، اور وہ اسی طرح کی ہے جیسے پہلے گزارش کی۔ ہمارے پیش نظر 14ویں نشست ہے قرآن عظیم کے مضامین بیان کرنے کی، اور استفادہ ہے مرشد کریم مفسر قرآن شیخ الحدیث مفکر اسلام غوث زماں قطب دورہ حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مدظ اللہ العالی کی تفسیر تبصرہ، اور اس کی 14ویں نشست میں آگے بڑھتے ہیں۔ آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ترجمہ ہے: پس شیطان نے ان دونوں کو اس سے لغزش میں جا ڈالا، اور جہاں رہتے تھے وہاں سے ان دونوں کو نکلوا دیا، اور ہم نے کہا تم سب نیچے اتر جاؤ، تم بعض بعض کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں ٹھکانہ اور رہن سہن ہے۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ خاص کلمے، پھر اللہ نے اس پر توجہ برحمت فرمائی، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی بھی ہدایت آئے تو ایسا شخص جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ہوگی تو اسے نہ اپنا خوف ہوگا اور نہ وہ اپنوں کے بارے میں غمگین ہوگا، اور وہ لوگ جو منکر حق ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ترجمہ اور تفسیر کے جو کلمات شریفہ قبلہ شاہ جی جان نے درج کیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ سماعت فرمائیے: پس شیطان نے ان دونوں کو اس سے لغزش میں جا ڈالا، اور جہاں رہتے تھے وہاں سے ان دونوں کو نکلوا دیا، اور ہم نے کہا تم سب نیچے اتر جاؤ، تم بعض بعض کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں ٹھکانہ اور رہن سہن ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے اپنی صلاحیتیں خوب کھپائی ہیں، اور بارگاہ نبوت میں اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور یہ ثابت کیا ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کی طرف جو کچھ منسوب ہے وہ مقصد کے بغیر پھسل جانا ہے، جسے بہرحال معصیت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سوچ کا ایک اور انداز بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا یہ ارادہ ہوا کہ آدم کو زمین میں سکونت عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے محبوب خلیفہ کو مختلف مراحل سے گزارا، جنہیں ایک خاص تربیت سے لکھا جاتا، ایک خاص ترتیب سے لکھا جاتا ہے۔ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، آیت کا ترجمہ ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، فرشتوں کے مکالمے میں آیت کا ترجمہ۔ آدم علیہ السلام کو فضیلت علم سے آراستہ کیا اور انہیں تمام اسماء سکھا دیے، پیچھے جو مکالمہ گزرا اس کا حوالہ۔ آدم کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں سے نام پوچھے اور یہ کہا بتاؤ ذرا مجھے اگر تم سچے ہو۔ خلافت کے لیے قوت بیانی کی تربیت آدم کو دی اور تمام طبقات ملائکہ کے سامنے پوچھا ذرا یہ اسماء بتلاؤ تو صحیح۔ آدم کی تربیت ارتقاء اور تکامل کے لیے
نہیں جنت میں رکھنے کا فیصلہ فرمایا۔ خلافت عرضی کی شروعات ہی میں ضروری ہوا کہ آدم کو تربیت دی جائے تاکہ وہ جان لے کہ سارے ہی ہاتھ چومنے والے نہیں ہوتے، ابلیس ایسا عیار دشمن مسائل بھی کھڑے کرتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر سماعت فرمائیے۔ خلافت عرضی کی شروعات ہی میں ضروری ہوا کہ آدم کو تربیت دی جائے کہ وہ جان لیں کہ سارے ہی ہاتھ چومنے والے نہیں ہوتے، ابلیس ایسا عیار دشمن مسائل بھی کھڑے کرتا ہے۔ اصول فطرت اور انداز عداوت دونوں کی باریکیاں آدم علیہ السلام کو سمجھا دی گئی۔ یہ منظر تربیت آدم کا حصہ تھا کہ انہیں ایک درخت کے پھل سے قریب جانے سے بھی منع کر دیا گیا۔ جنت میں خلود کی نعمت آدم کو بتلا دی گئی تاکہ جنت کی طرف مراجعت کی لذتیں فطرت آدم میں موجود رہیں، یعنی آدم کی فطرت میں یہ رہے کہ اس نے واپس جنت جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شروع میں گزارش کر چکے کہ آج سامعین و سامعات نے اکثر نے شب توبہ شب بارات گزار لینے کے بعد روزہ کا ارادہ کر رکھا ہے، تو اس لیے ہم نے آج کے لیے وقت کا تعین عصر سے کچھ دیر پہلے کا رکھا ہے، جبکہ اصل میں یہ وقت انشاءاللہ العزیز حسب معمول نماز عصر سے مغرب تک ہی اس بیانیے کا رہے گا۔ اب ہم جس طرف بات کر رہے ہیں اس کی طرف لوٹیے اور سماعت فرمائیے۔ یہ سب مراحل زیر نظر لانے کے بعد زیر تفسیر آیت میں آدم کا پھسلنا سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہستی کو اللہ نے سکونت ہی زمین پر بخشنی ہے، چونکہ پیچھے مکالمہ میں ذکر ہو چکا کہ زمین پر خلیفہ بنانے والا ہو اور زمین پر ہی ان کی خلافت کا نور جگمگانا ہے، تو یہ سمجھ لینے میں مشکل نہیں رہتی کہ فَأَضَ اللَّهُمَا میں اسلوب متعدی کا رکھا، لازم کا صیغہ استعمال نہ فرمایا، اس لیے جملے کو سمجھنا دشوار نہ رہا کہ آدم پھسلے نہیں پھسلائے گئے۔ آئمہ لغت نے زال لام کا معنی یہی لکھا کہ پاؤں کا بغیر ارادہ کے پھسل جانا ذل ہوتا ہے۔ گناہوں کی ذلت اور معصیت کی رذالت اور چیز ہے، اس کا پاکان امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویسے بھی استغفار بندے کو طہارت کی تازگی عطا کرتی رہتی ہے۔ ہاں، یہ آیت تربیت کا یہ نقطہ ضرور عطا کرتی ہے کہ عروج، ارتقاء اور تکامل کی راہوں میں شعور یا غیر شعوری دھکے ضرور پڑتے ہیں۔ انہی امتحانات سے گزر کر کے انسان عظمتوں کی منازل رفیق سے نوازا جاتا ہے۔ آیت میں اہبتو کا خطاب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک حضرت آدم، حوا اور ابلیس سے ہے، لیکن ابن زید کے نزدیک جمع کے صیغے سے اشارہ آدم حوا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک دوسرا قول زیادہ مقاصد فطرت کی تکمیل کے تناظر میں ہو رہا تھا اور یہ محل فضیلت تھا، جبکہ قرآن مجید میں ایک آدھ مرتبہ شیطان کو جو کہا گیا فَحْبِتْ تو دھتکارنے کے معنوں میں لیا گیا۔ لفظ ایک ہے لیکن معنوی رعایت لطافت رکھتی ہے۔ اہبت آدم کو کہا جائے تو معنی ہوگا تشریف لے جائیے، آپ تکوین کی معنوی معراج کے دولہا ہیں، اور شیطان کو فَحْبِتْ کہا جائے تو معنی ہوگا جا دفع ہو، تو انسانیت کو لوٹنے والا لٹیرا ہے۔ آیت میں مستقر سے مراد کیا ہے؟ صدی نے کہا کہ مستقرن سے مراد قبور ہیں، اور ابو العالیہ کا قول ہے کہ مستقرن سے مراد زمین میں قرار ہے، اور الہین میں ہین سے مراد علماء کی ایک جماعت کے نزدیک موت ہے، علماء کی دوسری جماعت کے نزدیک ایک قیامت تک کا قیام ہے۔ ربیہ کے نزدیک ہین سے مراد الہ اجل ہے، خویلد کے نزدیک الہین سے مراد وقت بعید ہوتا ہے۔ کرتبی کہتے ہیں کہ ہین کا معنی مدت بھی ہوتا ہے۔ ابن عرفہ کہتے ہیں کہ الہین کا معنی زمانے کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ الازری نے کہا کہ الہین زمانے کو کہتے ہیں، مختصر ہو یا
طویل۔ علماء کے نزدیک حین کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کی حد ہوتی ہے اور ایک وہ جس کی حد متعین نہیں ہوتی۔ بعض علماء نے الحین سے مراد 6 ماہ لیے ہیں، واللہ عالم۔ اگلی آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ خاص کلمے، پھر اللہ نے اس پر توجہ برحمت فرمائی، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ آیت کی توضیح و تعویل میں پہلی قابل توجہ جہت صفات توحید کے نورانی جلوے ہے۔ آدم نے تکمیل خلافت کا راز پا لیا اور ان کی رسائی ان کلمات اور اسما تک ہو گئی جو اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ آدم کو زمین پر با اختیار اور ذی ارادہ خلیفہ بنا دیا گیا، لیکن فلاح کا راستہ توبہ اور انابت قرار دیا۔ آدم جس کے خلیفہ تھے وہ چھوٹوں کا بھی رب ہے اور بڑوں کا بھی رب ہے۔ کوئی با اختیار وجود اللہ کی ربوبیت کے فیضان کے سوا نہیں چل سکتا۔ خلافتیں فیض بار اسی وقت ہوتی ہیں جب امور کی انجام دہی کے لیے پیشانی پر رب کا نام رہے۔ توبہ کرنے والوں کی توبہ تو رب ہی قبول کرتا ہے، تو رب ہونا اللہ کی ایسی صفت ہے جس کی شان رحمت پر دلالت کرنے کے ساتھ اس جوش عطا کو بھی آشکار کرتی ہے جو بندے کے بار بار بارگاہ خداوندی میں آنے پر ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چوتھی صفت اس کا الرحیم اور مہربان ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا التواب اور الرحیم ہونا آدم اور نسل آدم کے لیے ایک تسلی، رحمت اور شفقت کا پیغام ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ کے 2 پاکیزہ اسم ہیں اور آیت کا درس بھی کلمات کا سیکھنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات میں حسن کا ابھار اور افعال کی دھوم دھام خوبصورت اسما اور کلمات کی نمود ہے۔ امام ربانی کا قول ہے، جنت کی خوبصورتیاں اور لطافتیں ربانی اسما کے جلووں کو جمع کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ لفظوں میں حسن حقیقت کی صوتی تجلیاں اس کے اسما کا اعجاز ہے اور ذوات مقدسہ میں کمالات کی تجلیات کا نزول اس کی شان ظہور کا معجزہ ہے۔ اسما اور کلمات تک رسائی پیغام خلافت کا خاص نقطہ ہے۔ نعمتیں ساری تو خلافت کی راہوں میں ہیں۔ فرعون، نمرود، شداد اور یزید بننے میں کیا پڑا ہے؟ اللہ کے نظام کی طرف بڑھو، سعادتیں اسی راہ میں ہیں۔ آیت کی توضیح اور تعویل کی دوسری جہت یہ ہے کہ کلمات سے مراد کیا ہے۔ مفسرین کا پہلا قول یہ ہے کہ تلقا کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ توبہ کے الفاظ آدم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئے۔ قرآن مجید میں ان الفاظ کا حوالہ موجود ہے۔ ترجمہ: دونوں عرض کرنے لگے، پروردگار ہمارے، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، تو اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحمت نہ فرمائی تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دوسرا قول وہ ہے جسے سید آلوسی نے روح المعانی میں نقل کیا ہے۔ حضرت آدم جن ایام میں سوز و گداس اور دردمندی سے توبہ و انابت کی منزلیں طے کر رہے تھے کہ میں نے اپنی پیدائش کے وقت سر اٹھا کر دیکھا تو ساق عرش پر یہ الفاظ جگمگا رہے تھے۔ ان کلمات کو دوبارہ سماعت فرمائیے الفاظ کی تلاوت سے پہلے۔ حضرت آدم جن ایام میں سوز و گداز اور درد مندی سے توبہ و انابت کی منزلیں طے کر رہے تھے کہ میں نے اپنی پیدائش کے وقت سر اٹھا کر دیکھا تھا تو ساق عرش پر یہ الفاظ جگمگا رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں سمجھ گیا کہ جو رتبہ اور مقام اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے کسی اور کو نہیں دیا، اسی لیے تو اس نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام عرش پر لکھا۔ تو آپ نے اپنی دعا میں یہ الفاظ بھی شامل کر لیے، اے اللہ تجھ سے حق کے محمد کے طفیل سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے اور ابن منظر کی روایت کے مطابق یہ الفاظ بڑھائے۔
اے اللہ میں تجھ سے تیرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاہ و مرتبہ کے تفعیل اور ان کی اس تکریم کے وسیلہ سے جو تجھ پر ہے سوال کرتا ہوں کہ تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ علامہ فخر الدین رازی نے تیسرا قول ان کلمات کے بارے میں نقل کیا ہے۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پاک ہے تیری ذات اور حمد بھی تیرے ہی لیے ہے۔ میں نے غلط کیا اور میں نے نفس پر زیادتی کی، بے شک تو ہی بہتر بخشش فرمانے والا ہے۔ تیری سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، ہر حمد تیرے لیے ہے۔ میں نے غلط کیا اور نفس پر ظلم کیا، مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ کوئی الہ نہیں مگر تو ہی ہے، پاک ہے تو، حمدیں تیرے لیے ہیں۔ میں نے صحیح نہیں کیا اور نفس پر ظلم کیا، پھر مجھ پر رحمت کی نظر فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کی توبہ قبول فرمانے کا ارادہ کیا تو آدم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس وقت کعبہ سرخ اللہ اکبر کبیرہ، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و طبیبنا و قریبنا و رؤوفنا و رحیمنا و ملجانا و ماوانا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کی توبہ قبول فرمانے کا ارادہ کیا تو آدم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس وقت کعبہ سرخ ٹیلا کی طرح تھا اور 2 رکعتیں ادا فرمائیں اور عرض کی، اے اللہ تو میرے ظاہر اور باطن کو خوب جانتا ہے، میرا معافی مانگنا قبول فرما لے، تو میری حاجات کو خوب جانتا ہے، تو انہیں پورا فرما دے، میرے دل میں جو کچھ ہے تو وہ جانتا ہے، تو مجھے بخش دے۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو دل میں گھر کر جانے والا، اور ایسا یقین مانگتا ہوں جو صدق رکھتا ہو، یہاں تک کہ میرا علم یقین بن جائے، مجھے وہی ملے گا جو تو نے لکھ دیا ہے، اور میں قسمت پر راضی ہو جاؤں گا۔ 5واں قول جلال الدین سیوطی نے در منصور میں نقل کیا۔ روایت حضرت علی کہ حضرت آدم نے اللہ سے یہ کلمات سیکھے، اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد و سبحانک لا الہ الا انت، اور یہ کلمات بھی نقل ہوئے کہ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد سبحانک لا الہ الا انت عملت سوء ظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم۔ دعا میں باقی کلمات پہلے ہی کی طرح ہیں، سوائے اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کا واسطہ دے کر سوال کیا کہ میری توبہ قبول کی جائے۔ یہ کس کی روایت ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی۔ اور صدوق کی روایت میں بھی کلمات سے مراد یہی ذوات قدسیہ ہے۔ علامہ قرطبی نے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ کلمات سے مراد چھین کے بعد الحمدللہ کہنا ہے۔ بعض نے کہا کہ کلمات سے مراد رونا، دعا کرنا اور حیا کرنا ہے۔ ابن عطیہ نے کہا کہ معبود استغفار ہی کلمات ہیں، اور بعض نے کلمات سے مراد ندامت، استغفار اور پریشانی ہونا لکھا ہے۔ آیت کی تفسیر میں اصل اس کی تربیتی اسباق ہیں۔ پہلا یہ کہ بندے کو ہر معاملہ میں رجوع
इलल्लाह की तरफ, रुजू अल्लाह ही की तरफ करना चाहिए। दूसरा ये कि तलक्का की असल मुलाकात है, बंदे को जिंदगी में शेख की सोहबत जरूर तलाश करना चाहिए। तीसरा, हर मसले का हल तौबा और इस्तगफार में है। चौथा ये कि अस्मा और कलिमात का जिक्र अल्लाह का कुर्ब अता करता है, सो जिक्र में इस्तगराक बरतना चाहिए। पांचवा ये कि गुनाह से तौबा करते हुए अल्लाह के तव्वाब और रहीम अस्मा का जिक्र ज्यादा फायदा देता है। छठा ये कि तौफीक बारी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, सो बंदे को अल्लाह से तौफीक तलब करते रहना चाहिए। सातवां ये कि मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन वो अस्मा है जो दुआओं की कबूलियत का बेहतरीन वसीला है। आठवां ये कि निजाम खिलाफत को मंशूर हयात बनाकर जीना कुरानी दावत है। इस राह में अगर कोई कमी हो तो इस पर तौबा करनी चाहिए। नौवां ये कि फिक्री जिंदगी नेमत है, इसी के लिए कोशिश रहनी चाहिए। दसवां ये माजून मिनल्लाह, हस्तियों का वसीला अमूर दुनिया और अमूर आखिरत सबको सहल बना देता है, इनसे राब्ता मुसलसल होना चाहिए। 11वां ये कि इस्तेकाम अकीदा और सच्ची अमलियत सआदतों और बरकतों के दरवाजे खोल देती है। 12वां ये कि इंसान मुर्तजा अमली और रूहानी इंसान ही बन सकता है। तर्जमा, हमने कहा तुम सब के सब यहां से उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई भी हदायत आए तो ऐसा शख्स जिसने मेरी हदायत की पैरवी की होगी तो उसे न अपनी खौफ होगा और न वो अपनों के बारे में गमगीन हो। उसे न अपना खौफ होगा न वो अपनों के बारे में गमगीन होगा। इस आयत में आदम अलैहिस्सलाम के हुबूतो नजूल का जिक्र मुकर्रर है। पहले जमीन पर उतर जाने का हुक्म तौबा से पहले का है और दूसरे हुबूत का जिक्र तौबा के बाद का है। ख्याल है दोनों मकामात पर हुबूत के हुक्म की हिकमतें अपनी अपनी है। खिलाफत का निजाम चंद हकायक के मरकज पर घूमता है। इसमें खलीफा के लिए चंद चीजों का इदराक, तजर्बा और इल्म जरूरी होता है। खलीफा को मालूम होता है कि बारगाह इज़्ज़ी में इसका मकाम क्या है। खलीफा को मालूम होता है कि इसकी सलाहियत और एहलियत क्या है। खलीफा के लिए इस इदराक का अतम होना इंतहाई जरूरी होता है कि इसके मामूर मिनल्ला होने की जगह कौन सी है। खलीफा को पता होता है कि इसके अवामिर और नवाही के मुखातिब कौन है। खलीफा पर यह बात खुले तौर पर अया कर दी जाती है कि वो खुद आमिर नहीं, नायब है। खलीफा के लिए जरूरी होता है कि इसे जजा और सजा की हिकमतें मालूम हो। खलीफा जुल्म और अदल दोनों की हुदूद जानता है। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर अल्लाह के खलीफा नामजद हुए थे। जन्नत का हुस्न माब माहौल और इसमें आदम और हव्वा की रूहानी तरबियत के मराहिल अल्लाह ने पहले बयान फरमाए और फिर इंसानों का मजाज बताया। इसके बाद अदावतों की नोयत पर बहस की, हसद की मुज़र्रात बताई, शैतान की अदावत का दायरा कार वाजे किया, बाहमी अदावतों का नतीजा बताया, आदम के दिल में तौबा का जज्बा वज़ह किया, उनका रूहानी सफर इस्तगफार के मरकज की तरफ जारी किया। तौबा से पहले इहबितू दरअसल लफ्ज़शों से माहौल के बदलने के तनाजुर में बयान फरमाया और तौबा के बाद जमीन पर खिलाफत के निजाम को खुदाई हदायत की बुनियाद पर मुनज़्ज़म करने का हुक्म दिया। दो टोक लफ्ज़ों में वाज़ेह कर दिया गया कि खिलाफत का निजाम अल्लाह की दी हुई हदायत की रोशनी में होता है और वो इंसानी काफिले जो इस निजाम से फैज़याब होते हैं, अल्लाह इन्हें खौफ और हुज़्न की परेशानियों और नदामतों से महफूज रखता है। आयत की तफसीर में याद रखने की बात यह है कि जिंदगी को दो अवामिल हैं जो बर्बाद कर देते हैं, एक खौफ है और दूसरा हुज़्न है। आयत की बशारतें कितनी वाज़ेह हैं कि पुरसुकून वही होगा जो अल्लाह की दी हुई और बेची हुई हदायत का पैरोकार रहेगा।
जमालियाती एतबार से हदायत को मेरी हदायत का उन्वान देना लज्जतों, हलावतों और नशात अफरोजियों की जन्नत बसा देता है, और ये भी कि इस आयत में बयान होने वाले हकायक इस्लामी तर्ज हयात को अपनाने वाले शख्स की जिंदगी की कीमत भी बता देते हैं। इस पुतला खाक की अजमतों और फजीलतों का क्या कहना जो फरिश्तों का मसजूद होने का एजाज रखता हो। कुछ वक्त तक के लिए आदम को सजदा न होता तो इसे अल्लाह का नायब कौन मानता। तकरीम इंसानियत की ये महराज तो सिर्फ मोहम्मदी गुलामों की है कि सिजदों के लिम्स को खुद से दूर रखकर खुद सर बसजूद होकर साबित किया कि खिलाफत का जिम्मा यूं भी निभाया जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जमाल उसी में जो अल्लाह चाहे और अल्लाह दिखाए। अजमतें उन्हीं के लिए मुमकिन हुई जो उसके फैसलों पर राजी हुए। तर्जमा, और वो लोग जो मुनकर हक हुए और हमारी आयतों को झुटलाया वो दोज़खी और हमेशा उसी में रहेंगे। कुरान मजीद की आगोश तरबियत में नशोनुमा पाने वाली सआदतमंद रूहों को इस मुनव्वर हकीकत से मुतारिफ कराया जा रहा है कि ईमान नूर है और सलाहियत का सरचश्मा है, जबकि कुफ्र इंसानियत सोच रवैया है और रोशनियों की शुआएं सदाकतों की जबीन से तुलू होती हैं, जबकि किज़्ब गलाजत का ढेर है जिसमें बू और ताफुन के बगैर कुछ नहीं होता, खुसूसन उस वक्त जब तकजीब आयात का मकरू रवैया खाम काराना किरदार बनकर उबरने लग जाए। ईमान और तस्दीक आयात मौसम बहार की तरह है जिसमें दिलों की जमीन ताजा और जिंदा रहती है, जबकि कुफ्र और तकजीब आयात आतिश जहन्नुम है जिसमें सब कुछ जल जाता है। मकज़ब हक और दोज़खी होता है और आतिशी गजा इसके लिए दवाम रखती। अल्लाह हमें इससे महफूज रखे। अगली आयत का तर्जमा और कुछ मज़ामीन समाअत फरमाइए और फिर उसके बाद नमाज असर के लिए इजाजत चाहेंगे और फिर अगली निशिस्त में मुलाकात होगी। तर्जमा, ए औलाद याकूब, याद करते रहो मेरी उस खास नेमत को जिसका मैंने तुम पर इनाम किया और तुम मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा कर दूंगा और मुझी से तुम डरते रहो। और ईमान लाओ उस पर जिसे मैंने उतारा, तस्दीक करने वाला हर उस सच्चाई का जो तुम्हारे पास है। ईमान की बजाय इसके मुनकर होने में आगे आगे न रहो और मेरी आयतों का बेहकीकत एव्स पर धंधा न करो, और चाहिए कि तुम मुझ ही से डरते रहो। और न मिलाओ हक को बातिल से और न छुपाओ हक को जब तुम जानते हो। आय बैयना जिसकी तफसीर मकसूद है उसका तर्जमा दोबारा समात फरमाइए। ए औलाद याकूब, याद करते रहो मेरी उस खास नेमत को जिसका मैंने तुम पर इनाम किया और तुम मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा कर दूंगा और मुझी से तुम डरते रहो। कायनात की शब रोज का दूसरा मरहला जब तारीख की आबशार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आकर गिरती है, खिलाफत आदम के अर्जी समंदर में फिक्री, अमली और रूहानी मद्दोजर से उभरने वाली लहरों में एक नई दुनिया की याफ्त होती है। कुरान मजीद बड़ी अहमियत के साथ गुफ्तगू का रुख बनी इसराइल की तारीख की तरफ मोड़ देता है। बनी इसराइल को तारीखी, नफ्सियाती और मजहबी लिहाज से जानना इसलिए भी जरूरी है कि मदीना शरीफ में दावत दीन को खत्म करने की जो कोशिशें हुई, इनमें यहूद का किरदार अपनी पूरी रेशा दवानियों के साथ नमाया नजर आता है। हैरतनाक बात यह है कि यहूद अपनी तारीख के अलिफ से लेकर आज तक, आज की या तक एक ही किस्म की जुल्मतें बगल में दबाए नजर आते हैं। कुरान मजीद ने अपने कारी को बनी इसराइल के मकरू सोचों से खूब मुतारिफ करवाया है, लेकिन कुरान का असलूब दावती नजर आता है, इसमें तनकीद बराए तनकीद नजर नहीं आती। मुखालिफत की शिद्दत है लेकिन हकायक बयानी का अंदाज रसीला है।
یہ بات ٹھیک ہے کہ اسلام کے مراجع اور مصادر کھل کر واشگاف انداز میں اسلام کی عظمت، فضیلت اور رفعت بیان کرتے ہیں، لیکن عصبیت، حسد، بغض اور سوکیانہ لہجوں کے غبار سے ماحول کو پراگندہ نہیں ہونے دیتے۔ یہاں آنے والوں کو کھلے دل سے مرحبا کہا جاتا ہے، بلکہ یہ عرض کروں کہ قرآن مجید نے دوسری قوموں کی تاریخ بیان کرتے ہوئے تربیت اپنے لوگوں کی ہے۔ ماضی کی اقوام و ملل کے منفی رویے بیان کر کے مسلمانوں کو مثبت انداز فکر اپنانے کی تحریص دلائی گئی ہے۔ زیر بحث آیت میں پکار بنی اسرائیل کے نام ہے، لیکن جو اسباق ہیں وہ پوری انسانیت کا سرمایہ ہے۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں، پکارا انہیں گیا ہے کہ وہ عہد کی پاسداری کریں اور مجھ سے ڈریں، لیکن سوچا جائے تو یہ تینوں کام جولانگاہ حیات میں تازہ قدم رکھنے والی امت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کا ایک ایک فرد اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، خصوصاً اس بات پر کہ روحانی اقتدار کی چابیاں ماضیہ سے لے کر غلامان رسول کے سپرد کر دی گئیں۔ جہاں تک عہد کی پاسداری کا تعلق ہے، یہ وہ جوہر حقیقت ہے، معافی چاہتے ہیں، یہ وہ جوہر حقیقت ہے جو کسی قوم میں نہ ہو تو وہ لوگ قوم کہلانے کے مستحق نہیں ہوتے۔ وہ ایک ہجوم ہوتے ہیں جس کی بے جہتی اور عدم توازن کی کیفیت تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ جہاں تک اللہ سے ڈرنے اور رہبت کا تعلق ہے، پیغمبروں کو ماننے والی کوئی قوم بے خوف نہیں ہو سکتی۔ رہبت ہی وہ قطب نما ہے جو زندگی کے جنگل میں صراط مستقیم کی نشاندہی کرتا۔ اللہ سے ڈرنا ہی اخلاقی قیود و حدود کا آشکار کرتا ہے۔ انسان میں یہ صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ اس جگہ قدم نہیں رکھتا جہاں سے پھسلنے کا اندیشہ ہو۔ اللہ سے ڈرنا صلاحیت ساز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق روحانی ایمانتوں کی حفاظت اور نگہبانی کا جذبہ عطا کرتا ہے اور انسان کو عملی اور روحانی انسان بنا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ اس پر علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کا اسم گرامی ہے۔ ابن جوزی نے لکھا کہ یہ اعزاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہے کہ آپ کے اسماء 100 سے قریب ہے۔ شاہ جی جان مقدس اللہ العالی رقم تراز ہیں کہ میرے استاذ محترم حضرت علامہ عبد الغنی نرگس علیہ الرحمہ جو بلا واسطہ شاگرد تھے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے، آپ نے اسماء رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کتاب لکھی جس میں 1000 کے قریب اسماء ہیں۔ آپ لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ مزار اقدس مریڑ حسن راولپنڈی میں ہے۔ دلائل النبوہ میں علامہ بہقی نے روایت نقل کی ہے کہ 5 انبیاء ہیں جن کے 2 نام مروی ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا نام احمد، عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کا دوسرا نام مسیح، یعقوب علیہ السلام اور آپ کا قرآنی نام اسرائیل، یونس علیہ السلام اور آپ کا دوسرا نام ذوالنون، اسی طرح الیاس علیہ السلام اور ان کا دوسرا نام ذوالکفل۔ قرطبی نے لکھا کہ اسرائیل اجمی نام ہے، اس کا معنی عبداللہ ہوتا ہے۔ عبرانی زبان میں اثر کا معنی عبد ہوتا جبکہ ایل سے مراد اللہ۔ بعض نے لکھا کہ اثر کا معنی چنا ہوا بھی ہوتا ہے، یوں اسرائیل کا معنی اللہ کا چنا ہوا ہوگا۔ قرطبی نے اس کا معنی پختہ تخلیق کا مالک بھی لکھا ہے۔ آیت میں تیسرا عنوان جو فہم و ذکا کے دریچے کھولنے والا ہے وہ عہد کے بارے میں ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ مفسرین کا ایک طبقہ ہے جو اس عہد سے مراد وہ عہد اول لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آدم علیہ السلام کے درمیان میں طے پایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ترجمہ
پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، اور جو اسے قبول کرنے سے انکاری ہوں گے اور ہماری آیات کی تکذیب کریں گے وہ آگ میں جانے والے ہوں گے۔ علامہ اسماعیل حقی نے اس عہد سے مراد وہ عہد فطرت لیا ہے جس کے تحت انسان کے لیے ضروری ٹھہرا کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے اور اطاعت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی کرے، اور باب نبوت میں جس میثاق کا ذکر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ والا میثاق ہے۔ قرآن مجید کے سیاق و سباق سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے عہد سے مراد یہی عہد ہے۔ سید قطب کی یہ بات بھی بے سند اور بے دلیل نہیں۔ اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جد ابراہیم سے کیا، اور اس کا تذکرہ ان الفاظ میں اسی صورت میں آیا، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا اور وہ ان سب آزمائشوں پر پورا اتر گیا، اس پر رب نے فرمایا میں تجھے سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ فرمایا میرا عہد ظالموں سے متعلق نہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس عہد سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا وہ جواب ہے جو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے، ترجمہ، اور میری رحمت ہر چیز سے وسیع تر ہے، سو بہت جلد اسے ان لوگوں کے نام کر دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ لوگ جو نبی امی کی پیروی کرتے ہیں انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ حکم دیں گے، انہیں بھلائی کا اور برائی سے روکیں گے، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کریں گے اور گندگیوں کو ان پر حرام کریں گے، اور ان کا بوجھ ان سے اتاریں گے، اور ان توقوں کو جو ان پر بوجھ بنے ہیں سو جو ان پر ایمان لایا اور ان کی خوب تعظیم کی اور ان کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت میں اسباق یہ ہیں: مقام انسانیت کے تقاضے ہر صورت میں پورے ہونے چاہیے، بساط آدمیت میں شکنیں نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ تاریخ پر نظر رہنی چاہیے۔ دانا انسان وہی ہوتا ہے جو بزرگوں کے پر بیتنے والے حالات سے عبرت گیری کرتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری خوبصورت زندگی کی شگفتہ دلیل ہے۔ عہد و وعد کی تاریخ اس حقیقت کو آشکار کرتی ہے کہ جو قومیں عہد پورا کرتی ہیں وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے نہیں رہتی۔ رہبت اور خوف اللہ ہی کا دل میں ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ انسان کو دنیا سے بے نیاز بہادر بنا دیتا ہے۔ یہاں تک کا اکتفا کرتے ہوئے رب کریم کے حضور دعا کہ گزری شب کے جو انداز اہل اسلام نے طول و عرض میں اپنائے اور خیر و خوبی اور دعا میں مشغول رہے، ان سب کو من جملہ کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے گزرے ہوں کی مغفرت، بیماروں کی شفا یابی، اور ہمارے جو مسائل کی دلدل ہے اس میں ہمارے لیے آسانی کا سامان فرمائے۔ سامعین و سامعات، آج جن خواتین و حضرات نے شب توبہ، شب بارات گزارنے کے بعد روزہ کا اہتمام کیا، ان کے لیے ہم نے عصر سے مغرب کے قرآنی مضامین کے بیان کے بجائے اس وقت اس کا بیان مکمل کیا ہے اور اختتامی کلمات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز 14ویں نشست حسب معمول کل جمعرات کو نماز عصر کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آپ کی خدمت میں یہ بھی گزارش ہے کہ گزشتہ 12 نشستیں اور آج کی 13ویں نشست یہ سب ایک مربوط عمل ہے جس سے آپ چاہیں تو جو گزشتہ اور ان سے پوستہ امور گزرے ہیں ان سے استفادہ خود بھی کر سکتے ہیں اور اپنے پیاروں کو بھی ان سے استفادہ کروا سکتے ہیں۔ ہم نور حاصل کر رہے ہیں۔ مرشد کریم، مفکر اسلام، مفسر قرآن، شیخ الحدیث والقرآن، غوث سما قطب دورہ حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مدظ اللہ العالی کی تفسیر تبصرہ سے اور بہت دعاؤں کے ساتھ
آپ سے اجازت لیں گے۔ یہ تمام اسباق اس سے پہلے 12ویں نشست تک یوٹیوب چینل پر بھی، جس کی ڈسکرپشن، جس کی تفصیل اوپر اس گفتگو میں بھی موجود ہے، وہاں پہ بھی ملاحظہ اور مطالعہ کیے جا سکتے ہیں۔ اور 13ویں 14ویں نشست بھی انشاءاللہ العزیز، 13ویں آج نماز عشاء کی اذان تک، اور 14ویں کل پہلے وقت انشاءاللہ تعالی یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ امجد ارباب عباسی، کنوینر میلاد النور کونسل۔